بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد. صفحہ نمبر 97. اما ما ورد من عبارات الائمة في النهي عن تقليدهم حتى يحتاط المرء لدينه فهي حق ويجب ان تنزل على منازلها الصحيحة. رہ گئی یہ بات کہ ائمہ سے ایسی عبارتیں بکثرت پائی جاتی ہیں جس میں انہوں نے اس بات سے ممانعت کی ہے، لوگوں کو کہا ہے کہ بھی تم ہماری تقلید مت کرو، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے دین کے معاملے میں خوب محتاط ہو جائے. تو یہ حق ہے کہنے ائمہ کی یہ جو عبارتیں آتی ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو ان عبارتوں کو بکثرت دیتا ہے، یعنی ائمہ کی تقلید سے ممانعت کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، مگر ان کو جو ہے وہ اس کی صحیح جگہ پر رکھنا ضروری ہے. ان عبارتوں کی صحیح جگہ کیا ہے، یعنی صحیح مفہوم اور صحیح محل اور صحیح جو سیاق ہے وہ کیا ہے، جس میں امام مالک کہہ رہے ہیں بھی میری تقلید مت کرو، امام احمد کہہ رہے ہیں میری تقلید مت کرو، امام ابو حنیفہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. نمبر 1، فَهِيَ تَنْهَى النَّاسَ عَنِ اتِّبَاعِهِمْ فِي مَا قَامَتِ الْأَدِلَّةُ عَلَى خِلَافِهِ. وہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے سے ان مقامات پر روک رہے ہیں، ان مسائل کے اندر روک رہے ہیں جن میں دلیل ان کے قول کے بالکل خلاف قائم ہو چکی ہے. دلیل قائم ہو جانے کا کیا مطلب ہے، تھوڑا سا اس کو ہم واضح کر دیں، کیونکہ ایک چیز میں نا وہ آپ جسے کہتے ہیں ویشیس سرکل وہ مطلب چلتا ہے، تو وہ اس سے تاکہ ہم نکل جائیں. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ دلیل چیک ہی نہیں کر سکتے، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل قائم ہو گئی ہوئی ہے کہ اس کے اندر امام غلط ہے. تو وہ یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو اتنے کثرت سے علماء کی بات معلوم ہوتی ہے کہ بھی یہ عالم اپنی تمام تر جلالت علمی کے باوجود اس مسئلے کے اندر بالکل غلط چلا گیا. تو ایک عامی بھی اتنے کثرت سے اہل علم کے اور دیگر ائمہ کے اقوال جو ہے نا وہ سنتا ہے کہ جس سے اس کو ایک وثوق حاصل ہو جاتا ہے کہ جس امام کو بالعموم وہ فالو کرتا ہے، خاص اس مسئلے کے اندر اس کی بات درست نہیں ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ہر مسئلے کے اندر اس نے پہلے دلیل چیک کرنی. اگر ہر مسئلے کے اندر اس نے پہلے دلیل چیک کرنی ہے تو پھر خود مجتہد ہے، تو پھر وہ مسئلہ ہی کیا ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اس ویشیس سرکل سے ہم نکل آئے. وہ 8 کا حصہ جو ہوتا ہے نا ادھر سے جا کر پھر واپس ادھر کو آپ آ جاتے ہیں. تو ایک دلیل دوسری چیز کی دلیل ہے اور وہ اس کی دلیل ہے، تو اب یہ تو نہیں ہوگا. اچھا، تو کہتے ہیں کہ ان عبارتوں کا ایک محل تو یا ایک جو صحیح لاگو ہونے کی جگہ ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا وہی تنہا امثالہم من المجتہدین عن تقلیدہم. دراصل ایسی عبارتیں بولتے ہوئے وہ ائمہ دراصل اپنے جیسے مجتہدین کو روکنے ہوتے ہیں بھی تم ہماری تقلید مت کرو. مطلب ہے کیونکہ تقلید ایک عالم کے لیے یہ ہے کہ کوئی پکا دے تو یہ کھا لے، تو یہ آرام طلبی ہوتی ہے. بسا اوقات اہل علم طبقوں کے اندر بھی آ گئی ہے، اور کون زور لگائے اور اتنا زیادہ وہ کرے، چلو جی جس نے جو پکایا ہوا ہے وہی کھاؤ. تو وہ کہتے ہیں شریعت کے معاملے میں تو یہ بات درست نہیں ہے. تو ہر بندہ زور لگائے اس شریعت کا اور شارع کا مقصود پانے کا. لأن علیہ من یأخذ من حیث اخذوا، کیونکہ ہاں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مجتہدین ہیں، مطلب امام مالک مثلا جب مجلس میں بیٹھے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کے سامنے سارے کے سارے عامی ہیں؟ امام مالک جو ہیں وہ وقت کے علماء کو پڑھاتے ہیں، تو ان کے مجلس کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں. ٹھیک ہے امام مالک سے ضرور وہ پڑھ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ خود بھی مجتہد ہیں. تو اپنی مجلس میں جن لوگوں کو امام مالک کہہ رہے ہیں وہ عامت الناس تو نہیں ہے، موچی دروازے کی بھیڑ تو نہیں ہے جن کو امام مالک خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں خبردار اگر میری تقلید کی. تو یہ ہے. تیسری بات وَتَنْهَى أَكَابِرَ أَصْحَابِهِمْ وَتَلَامِيذَهُمْ من العلماء عن تقلیدہم كذلك. اچھا، اپنے جو بڑے بڑے اصحاب ہیں اور تلامذہ ہیں ان کو بھی وہ اس بات سے روک رہے ہیں کہ تم تقلید کرو، کیونکہ ان کو وہ ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھی تم جو ہے
تھوڑا سا سیکھو اور خود مسائل کا استنباط کرو. حسن لہم علی دوام النظر فی مدارک اقوالہم، ان کو ترغیب دینے کی خاطر کہ وہ اقوال کے جو مدارک ہیں، یعنی جہاں سے چیزیں سمجھ آتی ہیں، لی جاتی ہیں، ان کے اندر نظر گہری کریں. لیحلموا بما تبین لہم انہ حق حسب ما یقتضیہ اجتہادہم، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جو ان کو کہ حق جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، اور ان کا اجتہاد جو ہے ان کو کیسے ان نتائج تک، ان سے کسی مختلف نتیجے تک پہنچاتا ہے. وضمانا لحیویت الفقہ الاسلامی، اور فقہ اسلامی کی جو رچ ہونا ہے اور ایک زندہ پائندہ زندہ جاوید ایک چیز رہنا ہے، اس کے حریص ہے وہ ائمہ. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم زور لگاؤ خود، تاکہ یہ ابھی ہیں تو دنیا سے یہ چلے جائیں گے، تو اس فقہ نے تو مر نہیں جانا ہے، ختم نہیں ہو جانا ہے. اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں عدم اصابتی بالجمود، تاکہ فقہ میں جمود نہ آ جائے. او تخلفہ عن الوفاء بالمصالح المتجددہ، اور فقہ اس بات سے پیچھے نہ رہ جائے کہ روز جو نت نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے صحیح ترین شریعت کا جو اقتضاء ہے وہ واضح کرے. تو کیونکہ یہ ایک مسلسل چیلنج ہے، تو اس کو وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ ڈائی ہو جائے، مطلب یہیں پر ختم ہو جائے، ان کے جانے کے ساتھ ہی فقہ جو ہے وہ نیچے آ جائے. تو یہ ایک محل ہوتا ہے ان کے کلام کو سمجھنے کا، کیونکہ ان کے کلام کا ایک محل ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم نے خود ویسے نہیں کر دی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی ان عبارتوں کا جو صحیح مصداق ہم نے آپ کو نشاندہی کر کے دی ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ کچھ اہل علم کی عبارتوں سے ملتا بھی ہے. اب پیج نمبر آ گیا ہمارا 98. ما قالہ مالک، امام مالک کا ایک قول لے کر آئے، یجب علی العوام تقلید المجتہدین فی الاحکام، عوام پر واجب ہے کہ وہ مجتہدین کی تقلید کیا کریں احکام کے اندر. کما یجب علی المجتہدین الاجتہاد فی اعیان الادلہ، جس طرح مجتہدین پر یہ واجب ہے کہ وہ اجتہاد ہی کریں ایک ایک دلیل کے اندر. وہ قول جمہور العلماء خلاف لمعتزلہ بغداد، اور یہی جو بات ہے امام مالک کی وہ عام جمہور علماء کا قول ہے، اور اگر اس میں اختلاف کیا ہے تو بغداد کے معتزلہ نے کیا، جیسے ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی. وما قالہ ابن عبد البر، یہ مالکیہ میں سے ایک بہت بڑے نام ہے ابن عبد البر. اچھا، ابن عبد البر کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ محدث بھی ہیں، اور خیر محدث مالکیہ میں اور بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر ہمارے جو اہل الحدیث طبقے ہیں وہ ابن عبد البر کو بہت پسند کرتے ہیں اور اون کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ حدیث کی تعظیم کی طرف ہے. اچھا، تو بعد ان حمل على التقلید وساق الادلة على بطلان، ابن عبد البر جو ہیں ایک بہت بچھاڑ کرتے ہیں تقلید کے اوپر، یعنی خوب رگیدتے ہیں تقلید کو. اب یہ تو آپ پر واضح ہو گیا کہ مطلب ائمہ کے ہاں تقلید کی مذمت پر بھی بہت شدید زوردار عبارتیں پائی جاتی ہیں، جن کو ہمارے کچھ لوگ اٹھا کر تو عوام الناس کو کہتے ہیں تمہارے لیے کہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، تو ابن عبد البر بھی جو ہیں ایک زبردست جو ہے وہ رگیدنے کے بعد تقلید کو کہ جی تقلید بری ہے، یہ بیان کرنے کے بعد وساق الادلة علی بطلانی، اور تقلید کے باطل ہونے پر دلیل پر دلیل دے دینے کے بعد پھر ابن عبد البر کہتے ہیں، اور یہ مقام جو ہے ظاہر ہے پڑھنے کا ہے، وہذا کلہ فی غیر العامہ. ابن عبد البر کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ عوام کے ما سوا لوگوں کے بارے میں ہے، یعنی میں جن کو روک رہا ہوں وہ علماء ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ تقلید مت کرو. فإن العامة لا بد لها من تقلید علمائها، کیونکہ عوام الناس کے لیے تو لابدی ہے، ناگزیر ہے کہ وہ اپنے علماء کی تقلید ہی کریں. عند النازلۃ تنزل بها، کسی ایک ایسے نئے مسئلے میں جو ان کو پیش آیا ہو، ان کے زندگی میں جو مسئلہ پیش آتا ہے. لأنها لا تتبین موقع الحجہ، کیونکہ عوام الناس کو نہیں پتہ چلتا کہ حجت کسی دلیل کے اندر ایگزیکٹلی کس جگہ پر پڑی ہوئی ہے، یعنی کیسے دلیل بنتی ہے یہ. ولا تصل كذلك بعدم الفهم الى علم، اور اسی طریقے سے یہ علم تک بھی کم فہمی کی وجہ سے نہیں پہنچتے.
ثم قال، پھر ابن عبد البر مزید یہ کہتے ہیں ولم يختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها، ان العامة عليها تقليد علمائها، علماء نے اس پر اختلاف نہیں کیا کہ عوام الناس پر تو یہی لازم ہے کہ وہ اپنے علماء کی تقلید ہی کریں، وانہم المرادون بقوله تعالی، اور یہ کہ وہی مقصود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اچھا پھر آگے کہہ رہے ہیں واجمعوا علی ان الاعمى لا بد له من تقلید قائده، جس طرح انہوں نے یہ اجماع کیا ہوا ہے کہ جو نابینا شخص ہوتا ہے اس پر تو یہی واجب ہے کہ جو اس کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے اس کو قائد کہتے ہیں، قائد الاعمى کہتے ہیں وہ شخص جو اندھے کو چلا رہا ہو، اندھے کو راستہ چلا کر لے جا رہا ہو۔ تو اندھا جو ہے وہ اپنے اردو میں بھی اس کے لیے کوئی خاص لفظ ہے نہیں ہے، تو وہ اپنے قائد ہی کی تقلید کرے۔ وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْعَامَّةَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفُتْيَةُ، اسی طریقے سے علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ عامی کے عوام الناس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دیں۔ وذلك والله اعلم لجهلها بالمعاني التي فيها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم، اس وجہ سے کہ وہ معانی سے جاہل ہوتے ہیں ان مسائل کے اندر جن میں تحلیل اور تحریم ہوتی ہے اور جن میں علم کی روح سے ہی بات کرنا ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ابن عبد السلام ایک عالم گزرے، ان کو سلطان العلماء کہا جاتا ہے، یہ بھی تقلید پر شدید نکیر کر رہے ہیں، وہ بیان بطلان ہی اور تقلید کا بطلان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ کرنے کے بعد پھر ابن عبد السلام کہہ رہے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ، البتہ اس سے عوام الناس مستثنیٰ ہیں، وَإِنَّ وَظِيفَتَهُمُ التَّقْلِيدُ، ان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ تقلید کریں، لِعَجْزِهِمْ عَنِ التَّوَصُّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ بِالْاجْتِهَادِ، اس وجہ سے کہ یہ اجتہاد کی راہ سے احکام کو جاننے تک رسائی نہیں رکھتے، بخلاف المجتہد، برخلاف مجتہد کے فإنه قادر على النظر المؤدی إلى الحکم، کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے نظر پر جو اس کو حکم شریعت کی تہ تک پہنچا دے۔ اچھا اس کے بعد اس مسئلے میں آپ کو پتہ ہے یہ اعلام الموقعین امام ابن القیم کی، ماشاءاللہ ہمارے وہ طبقے، کیونکہ اس میں ابن القیم نے حد کر دی ہوئی ہے تقلید کی مذمت کی بلا شبہ، تو اٹھا کر اس ایمونیشن کو ماشاءاللہ خوب فائر کرتے ہیں۔ اچھا لیکن اب یہ زیادتی ہے، دیکھیں نا عوام الناس بیچاروں کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ ابن قیم نے دونوں ہی باتیں کی ہوئی ہیں، دونوں ہی باتیں کی ہوئی ہیں۔ ایک بات نکال دوں گا میں جو کہ عوام الناس کے لیے کر بھی نہیں رہے، وہ علماء کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں عوام الناس میں کر دوں گا اور جناب دیکھیں جی ابن قیم، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک چیپ طریقہ ہے، مطلب علم کی حرمت اس سے بڑی ہے۔ اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ بعد ما قاله ابن القیم بعد ان ساق في ابطال التقلید نحو من 80 دلیلا، ابن قیم نے تقلید کے ابطال پر 80 دلیلیں دی ہیں، تقلید کا باطل ہونا، اس پر 80 دلیلیں ابن القیم نے قائم کی ہیں۔ اچھا اس سارے کرنے کے بعد البتہ پھر کیا کہا ہے ابن قیم نے، وَأَمَّا مَنْ قَلَّدَ فِي مَا ينزل به من احکام شریعته عالما يتفق له على علمه، رہ گیا وہ شخص جو تقلید کرے کسی ایسے عالم کی جو اس کو مل گیا ہو ان معاملات میں جو احکام شریعت میں سے اس کو پیش آئے ہیں، فَيَصْدُرُ فِي ذَلِكَ عَمَّا يُخْبِرُهُ، اور جیسے جیسے وہ عالم اس کو بتاتا چلا جائے ویسے ویسے یہ کرتا چلا جائے، فَمَعْذُور، تو یہ شخص معذور ہے، لِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، کیونکہ اس نے وہ کام کر دیا ہے جو اس کے کرنے کا تھا، جو اس پر عائد ہوتا تھا شریعت کی طرف سے، یہ اس سے عہدہ برا ہو گیا ہے، وَأَدَّى مَا لَزِمَهُ فِي مَا نَزَلَ بِهِ، اور جو مسئلہ اس کو پیش آیا ہے اس میں جو اس پر لازم تھا یہ اس کو ادا کر چکا ہے، اس کو پورا کر چکا ہے، لِجَهْلِهِ، اس وجہ سے کہ یہ بے علم ہے، وَلَا بُدَّ لَهُ مِن تَقْلِيدِ عَالِمٍ فِي مَا جَهِلَ، اور اس کے لیے لابدی ہے، ناگزیر ہے کہ یہ تقلید کرے کسی عالم کی ان مسائل میں جن کے اندر یہ جاہل ہے، بے علم ہے،
اجماع المسلمین، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، ان المکفوف کہ جو نابینا ہوتا ہے، یقلد من یثق بخبرہ فی القبلہ، وہ تقلید کرے گا اس شخص کی جس کی خبر پر اس کو اعتماد ہو قبلہ جاننے سے قبلے کی جہت جاننے سے متعلق، لأنه لا يقدر على اکثر من ذلك، کیونکہ اس سے زیادہ پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا۔ وقال فی موضع آخر، ابن قیم ایک اور مقام پر کہہ رہے ہیں، ولا ندعی ان اللہ فرض على جمیع خلقه معرفة الحق بدلیلہ فی کل مسئلة من مسائل الدین دقہ وجلہ۔ ہم بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھا ہوا ہے اپنی تمام مخلوق پر کہ دلیل جو ہے نا ہر مسئلے میں جانے، فی کل مسئلۃ، ہر مسئلے میں حق کی دلیل جانے، من مسائل الدین، دین کے مسائل میں سے، دقہ وجلہ، خواہ وہ بہت کھلا مسئلہ ہے یا بہت زیادہ دقیق مسئلہ ہے۔ وَإِنَّمَا أَنْكَرْنَا مَا أَنْكَرَهُ الْأَئِمَّةُ، ہم نے صرف اسی چیز پر نکیر کی ہے جس پر ائمہ نے نکیر کی ہے، وَمَنْ تَقَدَّمَهُم مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اور ان سے پہلے جو صحابہ اور تابعین گزر چکے ہیں جس پر انہوں نے نکیر کی ہے، وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اسلام میں ایک نئی چیز پیش آ گئی ہوئی ہے پہلی قرون فاضلہ گزرنے، قرون فاضلہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے تین فضیلت والے ادوار جو ہیں، پہلے تین فضیلت والی نسلیں، جنریشنز، ان کے گزرنے کے بعد جو چوتھی نسل آئی ہے اور جو کہ جس کی مذمت ہوئی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے، تو اس میں جو البتہ ایک نئی چیز پیش آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابن قیم کہہ رہے ہیں، من نصب رجل واحد، ان کے ایک ہی آدمی کو متعین کر دیا جائے، وجعل فتاویہ بمنزلۃ نصوص الشارع، اور اس کے فتاوا کو عین وہ حیثیت دے دی جائے جو شارع کی اپنی نصوص کی ہوتی ہے، بل تقدیمہ علیہ، بلکہ اس کے ہر قول کو شریعت کی نص کے اوپر مقدم کر دیا جائے، وتقدیم قوله على اقوال من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمیع علماء امتی، اور اس کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام علماء امت کے قول کے اوپر مقدم ٹھہرا دیا جائے، والاکتفاء بتقلیدہ عن تلقی الاحکام من کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور اس کی تقلید پر اکتفا اس درجے میں کر لیا جائے کہ احکام جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اقوال صحابہ سے لینے ہی نہیں ہیں، وَأَن يَضُمَّ إِلَى ذَلِكَ، اور اس کے ساتھ پھر وہ یہ بھی شامل کر لے، أَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا وَأَن يَضُمَّ، اور اس کے ساتھ یہ بھی شامل کیا جائے، یعنی اس بات سے بھی وہ بے نیاز ہو جائے، أَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، کہ صرف وہی بات کی جائے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں آئی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تقلید جامد، ہمارے ہاں جس کو کہا جاتا ہے تقلید جامد یا تقلید تعصب، کہ جو مرضی ہو جائے، میں نے تو ایک شخص کی پیروی کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی کے قول کو مطلب ہے صحیح سمجھنا تک نہیں، حتیٰ کہ یہ تک کرتے ہیں کہ دوسروں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمارے امام کی تقلید کیوں نہیں کر رہے۔ یہ جو چیز ہے البتہ صرف اسی کو غلط کہہ رہے ہیں۔